تاریخ کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ قدیم زمانوں سے لے کر آج تک کئی اقوام کسی ان دیکھی ذات کو مانتی آ رہی ہے۔ اس یقین اور ایمان کی وجہ سے مغرب سائنسدان اس بات کو ماننے پر مجبور ہے کہ ایک خدا پر یقین ایک انسان کی پیدائش کے ساتھ ایک انسان کے دماغ میں موجود ہوتا ہے، جو واحد چیز ہے جس کے بارے میں انسان کو سکھانا نہیں پڑتا۔ اس بات کا اقرار سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں اس طرح موجود ہے: اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کر لیا، یعنی ان سے پوچھا کیا تمہارا پروردگار میں نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ یہ آیت اس بات کی گواہی دیتی ہے ہر انسان پیدائشی طور پر اللہ کی ذات سے متعارف ہوتا ہے۔ 1979 میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے نیورولوجسٹ ڈاکٹر کی ایک ٹیم نے چند مریضوں پر کچھ تجربات کیے۔ ان تجربات پر ایک حیرت انگیز دریافت کیا جن میں انہوں نے ایک انسانی دماغ میں وہ حصہ دریافت کر لیا جو حصہ اس کے پیدا کرنے والے یعنی صرف اللہ کے لیے مخصوص ہوتا ہے، یعنی دماغ کا وہ حصہ جہاں اللہ پر یقین رکھنے کی انفارمیشن محفوظ ہوتی ہے، اور یہ وہی یقین اور عقیدہ ہے جس کا ذکر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں موجود ہے۔ مزید حیرانی کی بات یہ ہے کہ دماغ کا یہ مخصوص حصہ بالکل ایک کمپیوٹر چپ کی طرح ہے جس میں اس وقت بجلی کی طرح کرنٹ شروع ہو جاتا ہے جب ایک انسان اللہ کے بارے میں ذکر سنتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے دماغ کا یہ حصہ انسان کو یہ سمجھاتا ہے کہ اللہ ہی اس کا صرف خالق و مالک ہے۔ دماغ کے اس حصے کے نیچے کچھ جگہ چھوڑ کر ایک اور حصہ ہے جسے پیچوری گلینڈ کہا جاتا ہے۔ پیچوری گلینڈ میں ایک ایسا سیل ہوتا ہے جس میں بھی اس حصے کی طرح بجلی جیسے کرنٹ پیدا ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق دماغ کے اس حصے میں موجود سیل میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس کا اثر ایک انسانی کیفیت پر پڑتا ہے، جن کیفیت کو ٹینشن، مایوسی، ڈپریشن، شدید پریشانی ہونے والے غم و غصہ کہا جاتا ہے۔ اس اکیلے سیل میں پیدا ہونے والی خرابی کو دور کرنے کے لیے اب تک کوئی دوائی نہیں بن سکی، اور جو ادویات ان کیفیت کو دور کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں وہ دماغ کو تھوڑی دیر کے لیے سکون دیتی ہیں، لیکن ان کا اثر ہمیشہ نہیں ہوتا بلکہ کچھ دیر بعد یہ اثر ختم ہو جاتا ہے اور ایک انسان دوبارہ اس کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر اس سیل میں خرابی نہیں ہوتی کوئی شخص کبھی پریشان نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی اپنے حواس کھو کر پاگل ہوتا۔ 1991 کے ٹائم میں میگزین کے ایک پیج پر یہ خبر شائع ہوئی کہ دنیا بھر کے قابل سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے 20 سال کی محنت اور لاکھوں ڈالر صرف اس لیے خرچ کر دیے کہ وہ انسانوں کے سکون کے لیے بہترین حل تلاش کر سکیں جس میں کسی انسان کو پھر کبھی غم زدہ نہ ہونا پڑے۔ اس تمام ریسرچ کے بعد وہ سب اس نتیجے پر پہنچے کہ دماغ اس حصے میں موجود اس سیل کو ایک خاص روشنی یعنی لیزر تھراپی سے گزارا جائے تو وہ خراب سیل دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ سکتا ہے۔ اور تب سائنسدانوں نے یہ کہا ایک انسانی دماغ میں موجود کیفیت کا تعلق الفاظوں سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان نفرت انگیز الفاظ سنتا ہے اس کا پورا وجود بے چین ہو جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی انسان نرم اور شائستہ الفاظوں کو سنتا ہے تو ان الفاظوں سے ان کا دل مطمئن رہتا ہے، کیونکہ دنیا میں موجود تمام الفاظوں کے ہر حرف میں انرجی کا ایک مخصوص پیٹرن ہے۔ تب ان سائنسدانوں کو اپنی اس طویل ریسرچ کے دوران کچھ الفاظوں اور ان الفاظوں میں موجود حروف کے بارے میں پتہ چلا جن میں ان حروف میں موجود انرجی اور طاقت کی بنیاد پر الگ الگ کر کے گروپس میں ڈیوائیڈ کر لیا، جن میں ان الفاظ کو الگ کر دیا جو انسانی دماغ کو سکون پہنچاتے ہیں۔ پھر انہوں نے کچھ دماغی مریضوں کو اکٹھا کیا اور ان کو بھی 2 گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ ان میں سے ایک گروپ کو وہ الفاظ سنائے گئے جو اپنی ریسرچ کے دوران معلوم کیے تھے۔ ایک گروپ کو کچھ ایسے الفاظ جو نفرت پر مبنی تھے۔ جس گروپ نے امن اور سکون والے الفاظ سنے وہ جلدی ٹھیک ہو گئے، جبکہ نفرت انگیز والے اسی طرح برتاؤ کرتے رہے۔ پھر سائیکالوجی کے ایک مسلمان ڈاکٹر نے ان جب الفاظوں کو سنا وہ حیران رہ گیا اور ان سائنسدانوں سے سوال کیا
ان الفاظ کا آپ کو کیسے علم ہوا؟ ان سائنسدانوں نے یہ جواب دیا کہ یہ الفاظ ان کے 20 سالوں کی ریسرچ کا نتیجہ ہے، جو ہم نے ان مریضوں پر ٹیسٹ کیے جو دماغی طور پر ناکارہ ہو چکے تھے، اور حیرت انگیز طور پر ان الفاظ کی طاقت سے ان مریضوں میں کافی بہتری آئی۔ جب اس مسلمان نے تمام الفاظوں کو ترتیب میں کیا تو وہ الفاظ درود شریف کے الفاظ تھے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ درود شریف کے الفاظوں کے اس پیٹرن میں ایک اہم راز چھپے ہیں۔ اگر ان الفاظوں پر غور کریں تو بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں۔ درود شریف کے پہلے حصے میں ذکر ہے کہ اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنا کوئی معمولی بات نہیں۔ پیغمبر کی بلندی کا وہ مقام ہے کہ ہم جیسے گناہ گار تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس پہلے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ بات سکھا رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں اللہ اپنے نبی پر درود بھیجے، کیونکہ ہم اس بلندی سے اتنی پستی میں ہیں کہ ہم اس قابل نہیں کہ نبی پاک پر درود بھیجیں۔ پہلے حصے جملے کے دوسرے حصے میں آپ کی آل پر درود کا ذکر ہے۔ اب اس میں لفظ آل کو زیادہ تر آپ کے اہل خانہ سمجھا جاتا ہے، جن کو آل محمد کہا گیا ہے، لیکن یہ قابل غور بات یہ ہے کہ قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بات کی ہے تو وہاں آل فرعون کے الفاظ کا استعمال ہوا ہے، جس سے مراد فرعون کے تمام ماننے والے۔ تو اگر آل فرعون کا مطلب فرعون کے ماننے والے یعنی فالوورز ہیں، تو پھر آل محمد سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالوورز یعنی پوری امت ہوگی۔ اس کی اور ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ یہاں رحمت صرف آپ کے اہل خانہ اور خاندان پر بھیجی جائے، بلکہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام خاندان اور تمام امت ہے۔ اور جب ہم ایک بار درود شریف پڑھتے ہیں اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ ہم اصل میں پوری امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے نیکیوں اور رحمتوں کی درخواست کرتے ہیں۔ حضرت کعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہر روز 70,000 فرشتے مسجد نبوی میں اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے اور آپ کے گرد اکٹھے ہو کر اپنے پروں سے ہر جگہ کو روشن کرتے۔ وہ سارا دن درود شریف پڑھتے اور شام کو واپس آسمان پر چلے جاتے، اور پھر شام کو اور 70,000 فرشتے اترتے جو صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ایک اندازے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں 70 ارب فرشتے آسمانوں سے اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج چکے ہیں، اور قیامت تک ان کی تعداد کتنی ہوگی یہ صرف ایک اللہ ہی کو علم ہے۔ یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آپ ہر روز کم از کم 100 بار درود شریف بھیجیں، جن کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بے شمار فائدے ہیں۔ جو شخص پوری زندگی میں کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو وہ قیامت کے دن آپ کے سب سے نزدیک ہوگا۔ ایک دفعہ درود بھیجنے پر اللہ اس شخص پر 10 مرتبہ رحمت نازل کرتا ہے۔ درود شریف معافی کا ذریعہ ہے۔ درود شریف کثرت سے پڑھنے والا غربت اور بھوک افلاس سے دور ہوگا۔ درود شریف پڑھنے سے دل صاف ہو جاتا ہے، سوچ صاف ہو جاتی ہے، اور ایک انسان سکون اور امن کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ جو شخص درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام غم اس سے دور فرما دیتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں اس پوری امت سے یہ تمام غم دور ہو جائیں تو اس کا ایک ہی حل ہے، آپ سے محبت۔ اس لیے درود شریف کو اپنی روزمرہ زندگی کا اہم حصہ بنائیں، اور ویڈیو کے اینڈ میں بھی درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ Thank you for watching my video. Please subscribe my channel.